ٹرین میں آپ ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف جا رہے تھے اور پورا قافلہ آپ کے کچھ رفقا بھی ساتھ تھے. آپ جو ہے وہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا, 2 منٹ کے لیے ٹرین رکتی تھی. اور ہند میں میرا بھی جانا ہوا ہے, وہاں بالکل ٹرین جو ہے نا وہ بالکل ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی چلتی ہے. 2 منٹ ہے تو 2 منٹ ہی رکے گی. تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور اس وقت میں نماز کیسے ادا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نیچے تشریف لائے, آپ نے اذان کہی, اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہو گئی. 2 منٹ ہے یہ. اب جماعت جیسے کھڑی ہوئی تو سگنل دے دیا گیا, ٹی ٹی نے جھنڈی بھی ہلا دی. اب ٹرین چلنے کا نام نہ لے, انجن سٹارٹ کر کے ڈرائیور آگے بڑھا, ٹرین ہلے ہی نہ. سارے لوگ جمع ہو گئے, ٹیکنیکل اسٹاف آ گیا کہ معاملہ کیا ہے. تو ادھر بریلی کا تاجدار اپنے رفقا کے ساتھ پلیٹ فارم پر بالکل اطمینان سکون کے ساتھ جماعت نماز پڑھ رہے. ان جو ٹرین کے افسران تھے انہوں نے کہا وہ دیکھو مسلمانوں کا درویش جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ٹرین نہ چل رہی ہو. اچھا یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو گرو ہوتے ہیں نا مسلمانوں کے, جو بڑے ہوتے ہیں, ان کی وہ لوگ بھی بعضوں کا تعظیم کر رہے ہو. جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں خیر مسلم بھی بڑی تعداد میں حاضری دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمانوں کا درویش نماز پڑھ رہا ہے. اور جیسے امام اہل سنت نے سکون کے ساتھ نماز ادا کی, ٹرین میں قدم رکھا, ٹرین چلنا شروع ہو. یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے جی. وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی, وہاں پہ گورے اسٹیشن ہی بناتے تھے. انہوں نے نگاہ ماری, انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے, اگے نہیں سی ٹوٹتا, سٹیم انجن. مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا کیونکہ حضرت صاحب نے حج کرنے جانا تھا. حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی؟ اگر حضرت سٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں جی, حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا, ڈیزل بندے کا ناج ہے جنہیں ڈیزل انجن بنایا, حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو ایک کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب فراڈ ہے. یہ ٹرین صرف روک سکتے جے, ٹرین بڑھا نہیں جے سکتے. دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی, 6 7 مہینے پیدل سفر کر کے حج پہ جاتے تھے. ٹرین بنی کس طریقے سے, وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آ کے. آپ دیکھیں جب نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبد الحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ٹرکی والوں نے, وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی 6 مہینے کا سفر اب 6 دنوں میں طے ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے. اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی, لیکن پھر بھی 6 مہینے 6 دن پہ آ جائیں تو معجزے سے کم ہے. اس وقت ٹرین پھر وہ سٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی. یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ٹرین روک لیتے تھے. وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی, اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب ایک دفعہ اسٹیشن پہ اترے, نماز پڑھ رہے تھے, تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا, انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے. کرامت ہوگی. تو اعلیٰ حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے. اور تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یا قرآن پاک پرنٹ ہو سکیں. کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں, تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے. تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی. کوئی سافٹ ویئر بتا دو. دعوے سنے ان کے, بھئی سائنس کی برکات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا, تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا ان کا. یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی, نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا 7 زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں, اوپر دیکھا تو لوح محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے. اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکے مدینے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, راستے میں قافلے لوٹتے تھے, عرب لوگ اتنے غریب تھے, کسی بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے, 100 سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے. اور پہلی دفعہ جو تیل کا کنواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859, 27 اگست 1859 پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ کے اندر, سر ایڈون, اتنی مٹھی داڑھی تھی ان کی, کرسچنسن, کرنل ایڈون ریٹائرڈ, انہوں نے نکالا تھا. تمہارے بزرگوں کو تو تیل نہیں نظر آیا, تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے, نکال لیتے. جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی, تیل بھی کراس ہو گیا سی. 7 زمینیں نہیں نے پائی تھلے, ہاں لیئرز ہیں.
तेल किसी बुजुर्ग से दरियाफ्त नहीं हुआ, इनके दावे सुने। वो कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग जो हैं वो दिलों का हाल जान लेते हैं, ये उनकी करामत होती है, आप बैत हो तो बड़े एहतियात से वहां बैठें, उनके बारे में कोई गलत ना सोचें वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, दिल का हाल छोड़ दो। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी सब्जेक्ट का कोई फार्मूला, मशीन डिजाइन का या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं, कोई दुनिया का बाबा मुझे देख के पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, बशर्ते कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना की हुई हो। ए ना है कि गोरे दी किताबा तो पढ़ के ते मनु दसे ते मेरे ते एहसान करे। समझाना तो दूर की बात, वो ये बता दे लिखा क्या हुआ है। वैसे आप मुझे बताएं कोई पढ़ के बता सकता है इस तरह? सबको पता है, जिनके उनके मुरीदों से भी पूछे ना, वो भी कहेंगे नहीं आते नहीं इंजीनियर साहब, नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, क्यों? अल्लाह को नहीं आती इंजीनियरिंग? अल्लाह को तो आती है ना, अल्लाह सिखाए ना। इस तरह नहीं होता। दुनिया को अल्लाह ताला ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। अगर किसी का दावा है तो लाए सामने। और मैंने तो इनको अभी वीडियो में बेइज्जत होते हुए देख लिया है, जिनको ये गौसे वक्त कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं गौसे वक्त है बापा जानी, वो खुद एक यानी वो पैड से कोई चीज देख के पढ़ रहे हैं तो उनको ऐनक लगानी पड़ी है उससे पहले। और तुम लोग ऐनक के बगैर तो पढ़ नहीं सकते, तुम लोगों ने दिल का हाल क्या जानना है? यानी देखें, जो बंदा दिल के अंदर किसी के पढ़ लेता है उसे तो ऐनक की जरूरत तो नहीं। इन बुजुर्गों ने ऐनकें क्यों लगाई हुई है? और वो जो उनका पोता है उसको तो इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है। इतनी मोटी ऐनक लगी है। क्यों भी ऐनक की जरूरत क्यों है? जो दिलों के हाल जानते हैं, ऐनकें किस लिए लगाई हुई है? आपके दिल के अंदर पढ़ लेते हैं और बाहर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। और सब कहानियां ने फ्रॉड है, झूठ। और जी देखें, चिड़िया उड़ सकती है तो आप औलिया को जानवरों से भी बदतर समझते हैं। सरकार नहीं, हम तो आपको भी चिड़िया से बेहतर समझते हैं। तुसी उड़ के दसो, औलिया अल्लाह तो छो। आम एक मुसलमान चिड़िया से अफजल है ना? उड़ो, मैं पढ़े है, मैं पर कट देते ने थोड़े। कोई बुजुर्ग उड़ के बताए। मैं आपको दावे से कहता हूं, इनके बुजुर्गों को मरीदों समेत आप बोइंग जहाज में बिठाए ना और पायलट को वहां से उतार लें, ये जहाज जरा इस दुनिया में लैंड करवा के बताएं, आगे जाके लैंड करेगा। इतने नहीं लैंड करता। जिसे इत्मीनान है ना तो ठीक है, बैठे फिर। जी मछली सांस रोक सकती है, मछली तैर सकती है, बुजुर्ग क्यों नहीं तैर सकते? तैरो ना, किसी ने मना किया? वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक के रखती है। एक उसको यानी सांस लेने के लिए 1.5 घंटे बाद एक दफा बाहर निकलना पड़ता है। कोई बुजुर्ग मुझे 1.5 घंटा तो छोड़ दें, 5 मिनट के लिए भी सांस रोक के बताए। प्रैक्टिस के बगैर आप 5 मिनट भी नहीं रोक सकते, मर जाएंगे। मेरे लिए इनके बुजुर्गों को ना डुबकियां लगवानी चाहिए 1.5 घंटे के लिए। जान छुड़वाओ सारे बुजुर्गों को। हाँ, 1.5 घंटे के लिए इनको समुद्र में फेंक दे, वट्टा एडा वड्डा बन के ना पैरों नाल करो। और इनका तो दावा है ना जी समुद्र रोका हुआ है, ठीक है, इनको पानी पिलाएं 3-4 जग नमक वाला, बांध दे, उसके बाद उनको डिसाई उठ करो, फिर पेशाब रोक के दसो अपना। तुसी समुद्र रोक दो ना, पेशाब रोक के कोई दसे मनो। ऐसा तो नहीं होता भाई। सब कुछ फ्रॉड इन्होंने मशहूर किया हुआ है। और कुछ नहीं, मीनार पाकिस्तान से कुछ छलांग मार के मुझे बता दे कोई बुजुर्ग बगैर पैराशूट के, हम मान लेंगे कि जी उड़ लेते हैं। वो कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग जो हैं वो, उनके ऊपर जहर का असर नहीं होता। कुछ अरसा पहले तो एक मुनाजरे के अंदर एक किसी मुसलमान डिबेट करने वाले का भी दिखाया जी जहर पी लिया, और यार चले हो, अक्ल आप लोगों की काम करती है। फिर तुम लोगों का मजाक ही उड़ाना है ना एथियस्ट ने और सेकुलर्स ने। ठीक मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा इलाज है। इस तरह हो सकता है कि कोई जहर पिए और उसके ऊपर असर ना करे। एक झूठा वाकया इन्होंने खालिद इब्न वलीद के बारे में मशहूर किया था, मैंने पूरी इंजीनियरिंग की थी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जहर पीकर खुदकुशी की या किसी ने पेट में छुरा मार के खुदकुशी की या अपने आप को बुलंदी से नीचे गिरा के खुदकुशी की, तो जहन्नम में आग का अजाब तो उस पर होगा, यह अजाब भी उस पर मुसल्लत होगा। उसे जहर दिया जाएगा, बार 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 उसके पेट में छुरा घोंपा जाएगा, बार बार उसे बुलंदी से जमीन पे गिराया जाएगा, बार बार उसे फंदा दिया जाएगा।
اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے, خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے. یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے, یہ نہیں انہوں نے لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت. تو یہ جو کرامت کہتے ہیں, کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے, خلاف شرع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں جی کرامت ہوتی ہوئی جو عقل میں نہ آئے, جی بالکل اس طریقے سے, خلاف شرع تو نہیں ہوگی. شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے. اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے, بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات. اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے نہیں بچے گا. کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گا ہی نہیں. تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں, زہر چھوڑ دو سرکار, کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے. زہر چھڑ دو, تیزاب میں دیا گا, عام تیزاب. تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا, مر جائے گا, سب کچھ کٹ جاتا ہے. بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل طریقوں سے کیا, تمہارے زہر کیوں ہوں گے؟ ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو, اس سے بھی آسان ہے, ساکٹ دیں گے, بسم اللہ پڑھ کے اس میں, چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو, یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے, اور بچ جائے کوئی, ننگے پاؤں کھڑا ہو. ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں, انسولیشن ہے, اسے تو پتا ہے, وہ تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے کیا وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا. لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے, ہاں اگے جا کے لینڈ کرو گے. جی زہر پی لیتے ہیں, اثر نہیں کرتا. پلانے زہر بہت سستا جو زہر ہے, یہ جو تیزاب جو سویپ گھر میں ہے نا, یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا, اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا. جیڑا تو انہوں نے واقعہ سنائے نا, وہ سچی بچی نہ پلا دینا یار, متھے لگے گا. انہوں کہنا روح افزا نہیں تھے, لیکن یہ ہوا ہے جو بزرگاں تے کوئی فرق نہیں پہنتا. اگر میں پیواں گا تو نہیں بچاں گا, تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا. یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے. اور ان کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا, اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی, اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا. ہوں منو دسو حفظ کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اور کرنا بھی شروع کرے تو 2 سال تھے انہوں کم از کم چاہیے نے. وہ بیچارہ پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں, فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے تھے حافظ ہو گئے, بائیں طرف سلام پھیرا, سارے ناظرہ ہو گئے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا تو نبی الاسلام نے اصحاب صفا کا چبوترا قائم کیا ہوتا. نبی الاسلام صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کافروں کو کہہ رہے ہوتے. مسند احمد میں آیا کہ اس کے فدیے کے عوض ان کو چھوڑا جائے گا, 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کاتبین وہی بھی تھوڑے سے ہیں, سارے صاحب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. ان کو نبی الاسلام نے, وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے. تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا, حافظ قرآن تو چھوڑ دو, یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی, دائیں طرف سلام پھیرا, ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سنت ہے نا, اسٹیبلش کریں نا. ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا انہوں نے. اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کے یہ چیزیں سناتے تھے. اور 10واں دعویٰ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں روحانی آپریشن کر لیتے ہیں, آپ لوگ ایویں علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں, بائی پاس کر لیتے ہیں, فلاں چیز کر لیتے ہیں. تو اس کا میں نے بڑا آسان حل دیا ہے. شروع میں بھی بات کی تھی, بائی پاس تو بہت مشکل آپریشن ہے, اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے, اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے, اور پھر اتنا معاملہ. یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک نومولود بچہ, نیو بورن بیبی, وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کے جاتے ہیں,
وہ نگاہ مار کے نا اس کا ختنہ کر کے دکھا دے، کیونکہ ختنہ تو سامنے نظر آنا، بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں ہو، میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی، یہ رپورٹوں کو نہیں مانیں گے، ختنہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا، اور ساتھ اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر ختنہ نہ ہوا اون دسو کہڑا کہڑا بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جے، سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے۔ اے بلیڈ سلیٹ کٹنے چھڈو، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا خطیب کو چھوڑ یار، اس کو بچہ لے کے اس کا ختنہ کر کے بتا، روحانی طور پہ ختنہ کر، اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے، ناس جائے گا جناب، اگلی گل نہیں سنے گا، سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی ہوئی ہے۔ اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ تعالی ہماری عوام الناس کو ہدایت دے، عقل کے ناخن لیں۔ اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا، اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے، یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا، یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے، یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے، دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ سب توہمات ہے، اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا۔ اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے، ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، وہ بھی ڈیفینیٹ ہے، اور یہ اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا، انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا۔ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا نا، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہیں نا، یہ اتنے محکم ہیں، اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں، ادروائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں، ڈال کے روسٹ کیا گیا انہیں۔ ہاں، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ ہوا ہے ان کی لاش کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنا ہے۔ بعد میں یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا، ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں۔ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنا شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خشک تھی، اندازہ کرو۔ تو پھر یہ بحری جہاز میں کیوں حج عمرے کے لیے جاتے تھے؟ گورے کے بنائے ہوئے، گورے کے سٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جایا کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بحری جہاز میں بیٹھتے تھے؟ اڑ کے پہنچ جاتے نا۔ سب کچھ فراڈ ہے، اس طرح کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ تو سائنس کا علم ایک ڈیفینیٹ علم ہے، دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس۔ سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ بھی پھر ڈیفینیٹ ہوگا، جس طرح ریویلڈ نالج ڈیفینیٹ ہے، ایکوائرڈ نالج بھی، بشرطے کہ وہ تجربات کے بعد فائنل ہوا ہو۔ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا، مثلا یہ چیز فائنل ہوئی ہے کہ پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کو پکڑے گا، اسی کی وجہ سے پیٹرول انجن ہے۔ ادروائز اگر پیٹرول کبھی آگ پکڑے کبھی نہ پکڑے تو پیٹرول انجن نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ نے ڈیفینیٹ اس کے اندر کوالٹی رکھ دی ہے، قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھی ہوئی، ظاہر ہے وہ دریافتی ابھی ہو رہا ہے 200-250 سال پہلے، 200 سال پہلے، لیکن ہمیں تجربات کے ذریعے ڈیفینیٹلی پتہ چل گیا ہے
کہ یہ ایک فنامنا، فزیکل فنامنا اسی طریقے سے چلتا ہے. ہمارے تو پرانے مرے ہوئے بزرگ زندہ ہو جائیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایموٹس ہے ان کے لیے. یہاں بیٹھ کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں بندے کے ساتھ. پرانے بزرگ سوچ بھی سکتے تھے یہ؟ آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور آپ پاکستان میں لائیو دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ. کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ کہاں 4 مہینے میں پیدل جان خطرے میں ڈال کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، اور آج 4 گھنٹے کے اندر جدے آپ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے. کدھر 4 مہینے اور کہیں 4 گھنٹے. یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اجمیر شریف بغداشی والوں کو، انہوں نے جہاز بنائے. دیوبند شریف بریلی شریف والوں نے پائلٹ جو ہے ان کی ٹریننگ کی. ہاں ظاہر ہے میں گوروں کی تعریف کروں گا آپ کو برا لگے گا، میں آپ کے بزرگوں کے کھاتے میں ڈالتا ہوں. ان کی مہربانی ہے سب کچھ ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو آج یہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے حج اور عمرہ کرنا. تو سائنس نے تو اپنی برکات آپ کو دکھا دی ہیں، اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے، ہاں کوئی معجزہ نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یار آپ سے تو سائنٹسٹ اچھے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھا دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکوری کی ہے اور قدرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے. آپ کی مسجد سے لے کر گھر تک، دفتر تک آپ ذرا نگاہ دوڑائیں اور مجھے کوئی ایک اجمیر شریف، بغداد شریف، بریلی شریف، دیوبند شریف کی کوئی چیز بنی ہوئی بتائیں مجھے. مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اوپر لینٹر ڈلے ہوئے ہیں، بلب جل رہے ہیں. استنجے کا جو لوٹا بنا ہوا ہے نا، وہ بھی ان بزرگوں نے نہیں بنایا ہوا. وہ بھی جن پلانٹس کے اوپر بنتا ہے، جن ڈائیوں میں بنتا ہے. کوئی ایک چیز بتائیں خدمات نے، ایڈیڈی خدمات. اور قرآن پرنٹ کرنے والی مشین نہیں بنا سکے. یہ ابھی میرے سامنے جتنے پڑھی ہوئی ہیں نا یہ حدیث کی کتابیں، یہ باہر کے ملکوں سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی جو پرنٹنگ پریس ہے نا وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں. یہ کیمرہ جو ہے، آپ اپنے اوپر غور کریں، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا جن مشینوں پہ بنے ہوئے وہ بھی اجمیر شریف کی نہیں ہے. نہیں تو تسی حال تک پتے ہی پانے سن. ظاہر ہے ابھی سائنس ترقی نہ کرتی تو انسانیت نے ننگے پاؤں پھرنا تھا. اگر موچیوں نے صرف جوتیاں بنانی ہوتی، یہ مشینیں نہ ہوتی تو سارے لوگوں کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے. جب ہاتھ سے لوگ سیا کرتے تھے کپڑوں کو، آپ ذرا ہسٹری کا دیکھیں، آج سے 200 سال پہلے تک تو یہ پہلی دفعہ سنگر کی مشین آئی تھی. دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ گئی کہ یار اب خود بھی ہم سی سکتے ہیں، وہ سوئی دھاگے کے بغیر بھی. تو یہ ساری وہ برکات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے جو یہ جھوٹے، وہ تو اتنا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا آپ کو، کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا. کہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے کو معجزہ کر دیا. اور ان کا یہ سنیں. اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھیں. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو تعبیر نخل والا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام چند اصحاب کے پاس سے گزرے، وہ کھجور کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ والا معاملہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، جو فصل ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی. تو انہوں نے وہ کام اس سال نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر ایسا نہ کرو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا، تو ہم نے تو اس سال یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور ہماری فصل کم پڑ گئی ہے. پھر نبی علیہ السلام کے ذرا الفاظ سنیں. آپ نے فرمایا جو میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں نا اس پہ چلا کرو، اور اگر کسی معاملے میں جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو میں اپنی کو ذاتی رائے دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس کھجوروں کا نہیں تھا، آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا، اور آپ نے اس کے اوپر کوئی آر محسوس نہیں کی. آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دینی مسئلہ بتاؤں وہ لے لیا کرو، جو میں تمہاری دنیا سے متعلق کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہے. آپ ہمیں ایٹم بم کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ ذہن میں رکھیے گا.
ہاں اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ کی نبوت کی دلیل اسی کام کو بنانا ہے تو نبی علیہ السلام کو سکھا بھی دیتا، لیکن نبی علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہیں۔ آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ تم کرو، دینی معاملات میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے۔ اور دیکھیں یہ جو مسلم شریف کی 3 حدیثیں ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ جو مسلم میں تبویب ہوئی ہے، باب باندھا ہوا ہے نا، وہ انتہائی گستاخانہ ہے ان کی نظر میں۔ اور وہ باب یہ ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور کن معاملات میں ضروری نہیں ہے۔ یہ کتابوں کا دین ہے جناب۔ اگر نبی الاسلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سرکار یہ جو آپ کو یہ پڑھاتے ہیں جی فلاں بزرگ یہ کر لیا، وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا جی ہمارے بزرگوں نے تو ایک جو ہے مصنوعی چاند بنا لیا ہوا تھا، اور خدا دا نا جو ہے شکر ہے گوریاں نو اردو نہیں آتی تو انہوں انگریزی نہیں آتی، جو اسلام کی پیٹھ میں تم لوگوں نے چھرا گھونپا ہے جھوٹ بول بول کے۔ بس اب آپ لوگوں نے ایک ہی بات ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بزرگ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے، ہمیں ایک نو مولود بچے کا خطرہ چاہیے، ادروائز سارے بابے فارغ۔ یہ پہلی بار ہوئے گا کہ چاچے ٹر جان گے، چاچیاں اپنی جگہ ہی رہن گیا، چاچے فارغ سارے، جو خطرہ نہ کر سکے روحانی طور پہ وہ چاچا فارغ، اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جس کا پھر وہ حقدار ہے۔ ویسے تو یہ لوگ دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ حضرت عمر ہوتے تو کسی اور طریقے سے بات کرتے، میں نے تو ایک ادبی طریقے سے اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے ان کو آرام آ جائے گا۔ باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات چاہیے تو میں نے آلموسٹ آج سے 7-8 سال پہلے 4 ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھیں، جو میری پرانی والی قرآن کلاسز ہیں، ان میں 4 ویڈیوز تھی 1.5 گھنٹے کی۔ مسئلہ نمبر 131A، 131B، C اور D، معجزات سے متعلق، کرامات سے متعلق، استدراج سے متعلق، ایلوژن سے متعلق، وہ 4 لیکچرز ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے، اس میں نبی الاسلام کے معجزات بھی بیان کیے کہ یہ کرامات بھی بیان کی، ایک ایک چیز کو میں نے الحمدللہ تفصیل سے بیان کیا۔ چونکہ اب تو میں خاص کسی ایک ٹاپک کے اوپر اتنی مختصر بات کرتا ہوں کہ کوئی اس کا اینگل چھوٹ بھی نہ جائے اور بات کنوے بھی ہو جائے، اس لیے یہ مختصر بات بھی ہماری 1 گھنٹے سے بڑھ ہی جاتی ہے۔